السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي رب زدني علما رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، میں ہوں حافظ دانیال اور آپ دیکھ رہے ہیں حافظ دانیال آفیشیل۔ اس چینل پر آپ کو اسلامک لیکچر جو کہ ایک دن چھوڑ کے ایک دن تقریباً آپ کو مل جاتا ہے اسلامک لیکچر۔ جس طرح کے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، یہ اسکرین پر آپ کو ہماری آن لائن کلاسز آپ کو مل رہی ہیں۔ جن لوگوں نے آن لائن کلاسز لینی ہیں وہ یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، تو یہ آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں۔ تو یہ کورس آپ کو جو بتائے ہیں یہ آن لائن کلاسز میں ہم کرواتے ہیں۔ جن بھائیوں نے کورس کرنے ہیں تو یہ نمبر ہے، اس پر آپ کو رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح الحمدللہ ثم الحمدللہ چیپٹر نمبر 1 فضائل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، پارٹ 4 4 پارٹ سے اس کے الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ جن بھائیوں نے ابھی تک چیپٹر نمبر 1 نہیں سنا تو ان بھائیوں سے گزارش ہے وہ جا کے سن لیں۔ یہ چیپٹر نمبر 1 ہے جو فضائل صحابہ کرام ہمارا الحمدللہ مکمل ہو چکے ہیں۔ تو چیپٹر نمبر 2 جو میں نے شروع کی ہے وہ ازواج مطہرات کے حوالے سے ہے۔ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں انہیں ازواج مطہرات کہا جاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں، کچھ لوگ کہتے ہیں 9 11 بیویاں ازواج مطہرات جو کہ مومنوں کی مائیں ہیں، انہیں مومنوں کی مائیں قرار دیا گیا ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، یہ سورت کا نام سورت الاحزاب ہے، جو کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق ہے اور آپ کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ یعنی کہ ازواج مطہرات جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہماری ماں ہیں، اور بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ ہماری مائیں ہیں جنہیں، اور میں یہاں پہ پیغام دینا چاہوں گا، کچھ بدبخت ایسے ہیں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے نعوذ باللہ استغفر اللہ زبان درازیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہماری مائیں ہیں، کیونکہ قرآن پاک بھی کہہ رہا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، یہ ہماری مائیں ہیں۔ تو وفادار بیٹا کون ہوتا ہے؟ جو ماں کا حیا کرتا ہے، ماں کی عزت کرتا ہے۔ تو یہ ہماری مائیں ہیں، لہٰذا ان کی عزت کرنی چاہیے۔ آگے امہات المؤمنین کے لیے اجر عظیم کا وعدہ۔ جب نبی کی بیویوں نے دنیاوی متاع کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وان کنتن تردن اللہ ورسولہ والدار الآخرہ فإن اللہ اعد للمحسنات منکن اجرا عظیما۔ نبی اپنی بیویوں سے فرما دیں، اگر تم دنیا کی زیب و زینت کا ارادہ رکھتی ہو تو او میں تمہیں سامان دے دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں، اور اگر تم اللہ، رسول اور آخرت کو پسند کرو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔
آگے چلیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید نکاح کرنے سے روک دیا گیا۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہیں تو اللہ نے انہیں انعام یہ دیا کہ ان کے بعد کسی اور عورت سے نکاح کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ان سے جب نکاح ہوئے تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی، لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن الا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ آپ کے لیے اس کے بعد عورتیں حلال نہیں، اور نہ یہ کہ آپ ان کے بدلے اور بیویاں کر لیں، اگرچہ ان کا حسن آپ کو اچھا لگے، مگر جو ملک یمین لونڈیاں ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح نگران ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، روایت کے راوی ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی من بعدی، خیرکم خیرکم دو والی فرمایا، تم میں سے بہترین وہ ہے جو میرے بعد میرے اہل کے لیے بہتر ہوگا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن کہتے ہیں، ان اباہ وصی لأمہات المؤمنین بحدیقۃ بیعت بعدہ ب40,000 دینار۔ ان کے باپ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے امہات المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں ایک باغ کی وصیت کی تھی، جو ان کی وفات کے بعد 40,000 دینار میں بکا گیا۔ اس دور میں یہ مالیت کئی کروڑوں میں بنتی ہے، مطلب کہ 40 دینار جو ہیں اس دور میں بہت ہی بڑی مالیت تھی۔ آگے اہل بیت کے خصوصی فضائل جو ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم ازواج امہاتہم، یہ پیچھے ہی میں نے بیان کیا، یہ نبیوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھنے والے ہیں، اور ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو پہلا جو پارٹ ہے ہمارے چیپٹر نمبر 2 کا ازواج مطہرات کا، تو اس میں جو سب سے پہلی ازواج مطہرات حضرت ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا میں ذکر کروں گا اس ویڈیو میں، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جس وقت 50 سال ہوئی تو حضرت خدیجہ کے چچا عمر بن اسد نے ان کا نکاح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 اونٹ حق مہر کے عوض کیا۔ اس وقت حضرت خدیجہ کی عمر رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 40 سال تھی۔ اس سے قبل ان کا نکاح عتیق بن عائز سے ہوا تھا، جن سے کوئی اولاد نہیں تھی، مطلب کہ حضرت خدیجہ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے 2 شادیاں ہوئی تھیں۔ پہلے جو شادی جن سے نکاح ہوا تھا ان کا نام عتیق تھا، ان سے ان کی کوئی اولاد نہیں۔ اس کے بعد جب وہ وفات پا گئے ان کا دوسرا نکاح ہوا ابو حالہ کے ساتھ، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم کے سوا تمام اولاد ان کی بطن سے ہوئی، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی اولادیں تھیں، جب حضرت خدیجہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو حضرت خدیجہ کے بطن سے جتنی اولادیں تھیں حضرت ابراہیم کے سوا جتنی اولادیں تھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ حضرت خدیجہ کے بطن سے ہوئی۔ مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئی حضرت خدیجہ، مردوں اور عورتوں میں سے سب سے پہلے جو مسلمان ہوئی، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کیا۔ تو حضرت عائشہ کی یہاں ایک روایت پڑھوں گا، ما ابدلنی اللہ، بلکہ میں خالی اردو پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت پڑھوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا تذکرہ جب بھی کرتے تھے تو ان کی خوب تعریف کرتے تھے۔ ایک دن مجھے غیرت آئی اور میں نے کہا کہ آپ کیا اتنی کثرت کے ساتھ ایک سرخ مسحوروں والی عورت کا ذکر کرتے رہتے ہیں، جس کے بدلے اللہ نے آپ کو اس سے بہترین بیویاں دے دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔ مطلب کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کیا حضرت خدیجہ کا ہر ٹائم ذکر کرتے رہتے ہیں، تو اللہ پاک نے آپ کو حضرت خدیجہ سے بھی بہترین بیویاں دی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عائشہ، مجھے نہیں، حضرت خدیجہ سے بہترین بیوی اللہ پاک نے نہیں عطا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اس سے بہتر کوئی بیوی نہیں دی۔
وہ مجھ پر اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے۔ مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت ختیجہ آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے اسلام قبول کیا مردوں اور عورتوں میں، تو یہ ہے کہ اس وقت جب کہ اتنی جون سے ذلت کا جون سے دن تھے، کفر شرک اتنا ہو رہا تھا، اس وقت حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، حضرت ختیجہ اس وقت ایمان لائی جب لوگ کفر کر رہے تھے، میری اس وقت تصدیق کی جب لوگ میری تکذیب کر رہے تھے۔ مطلب حضرت ختیجہ نے اس رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وقت تصدیق کی جب لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کر رہے تھے۔ اپنے مال سے میری ہمدردی اس وقت کی جب کہ لوگوں نے مجھے اس سے دور رکھا اور اللہ نے مجھے اس سے اولاد عطا فرمائی جبکہ میری دوسری بیویوں سے میرے یہاں اولاد نہ ہوئی۔ حضرت ختیجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اولادیں عطا فرمائی ہیں تو وہ حضرت ختیجہ سے ہیں، ساری اولادیں حضرت ختیجہ سے ہیں سوائے ابراہیم کے۔ تو آگے اپنی بات کو چلاؤں۔ پہلی وحی کے نازل ہونے کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے گھر آئے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو تسلی دی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہونے لگا ہے۔ تو جواباً حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی پریشان نہیں کرے گا، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، بے وسیلہ لوگوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمان کی خدمت و تکریم کرتے ہیں، آپ حق کا ساتھ دیتے ہیں۔ اور یہاں ایک روایت مجھے یاد آ گئی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کے راوی ہیں، فرمایا ہذہ خدیجۃ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پاس کھانا لے کر آئی ہیں، ان کو ان کے رب کی طرف سے سلام کہہ دیجئے اور موتی کے ایک محل کی خوشخبری سنا دیجئے جس میں شور و گل نہ ہوگا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی۔ یہ حضرت جبریل اللہ پاک کی طرف سے سلام لے کر آئے جو کہ انہوں نے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے حضرت ختیجہ کو سلام دی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور فرمایا کہ اللہ پاک نے آپ کے لیے موتیوں کا ایک محل تیار کر رکھا ہے جس میں شور و گل نہیں ہوگا۔ تو آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے جتنا رشک حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر مجھے اتنا رشک نہیں آتا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بیوی پر جتنا حضرت ختیجہ پر آتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت ان کا ذکر فرماتے اور اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بکری ذبح فرماتے، پھر اس کے ایک ایک عضو کو جدا فرماتے، پھر اسے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ملنے جلنے والیوں میں بیچ دیتے ہیں۔ مطلب کہ حضرت ختیجہ کی جو سہیلیاں انہیں یہ گوشت کے جو ان سے بیچتے تھے۔ کبھی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیتی کہ دنیا میں ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا اور عورتیں ہیں ہی نہیں، تو رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہاں وہ ایسی ہی تھی اور انہیں سے میرے اولاد ہوئی ہے۔ مطلب کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پیار تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ان سے بکرے ذبح کرتے تو ان کا جو سا گوشت ان کے چاہنے والیوں کو بیچتے۔ تو جب حضرت ختیجہ نے کہا کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے سوا دنیا میں اور کوئی عورت نہیں ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں وہ ایسی ہی تھی اور انہیں سے میری اولاد ہوئی۔ مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ سے ہی اولاد ہوئی۔ آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سہیلیوں کا بھی خیال رکھتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ایک بریا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، آپ نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں جسامہ مزنیہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تو حسانہ مزنیہ ہے، تمہارا کیا حال ہے؟ ہمارے بعد تمہاری کیسے گزر رہی ہے؟ کہنے لگی خیریت ہے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان، جب وہ عورت چلی گئی
میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں، انہوں نے جب وہ عورت چلا گئی تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے رسول، اس عورت کی طرف اتنی توجہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہمارے پاس ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات میں آیا کرتی تھی اور حسن عہد ایمان کا حصہ ہے۔ تو آگے چلیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں تقریباً 50 سال نہیں اور 10 نبوت میں وفات پائیں۔ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات، میری اور آپ کی ماں حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پہلے تو میں دعا کروں گا اللہ پاک ان کی قبر میں اللہ پاک اپنی رحمت کی برسات فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی بیوی تھی جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ختیجہ سے اتنا پیار تھا کہ اور کسی بیوی سے اتنا نہیں ہوا۔ حضرت عائشہ نے جب کہا کہ حضرت عائشہ نے خود ہی فرمایا کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کسی بیوی پر اتنا رشک نہیں آیا جتنا حضرت ختیجہ پر آیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کا ذکر کرتے تو باکثرت ہو کے ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ میں نے آج چیپٹر نمبر 2 ازواج مطہرات کا پارٹ نمبر 1 میں نے بیان کیا ہے۔ ام المؤمنین سیدنا ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مختصر میں نے جو بیان کر سکتا ہوں وہ میں نے کیا ہے۔ تو یہ میرے سے 10-15 منٹ کا یہ بیان ہے، تو اس سے جو ہے ضرور جو جن لوگوں نے سن لیا تو سن کے ساتھ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیا کریں۔ یار آپ لوگ جو ہے نا ایک میری ریکومنڈ ہے کہ چینل کو جو ہے نا ساتھ سبسکرائب بھی کیا کریں۔ کچھ لوگ اس طرح ہی ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے۔ یار یہ اللہ کا قرآن ہی ہے نا، کون سے گانے ہیں، میں کوئی گانے تو نہیں گا رہا، تو یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، سبسکرائب کریں، آگے شیئر، جتنا اسے شیئر کریں گے آپ لوگوں کو اتنا ثواب ہے۔ اب یہ ہے میں نے قرآن پاک کے بیچ میں آیا مبارکہ ماشاءاللہ پڑھی ہیں، تو جتنے لوگ سنی جائیں گے ماشاءاللہ جو پہنچائیں گے انہیں بھی ثواب ہے، بلکہ اس سے متعلق انشاءاللہ میں جو ہے نا ایک حدیث میں انشاءاللہ بیان کروں گا، تو انشاءاللہ یہ جو پہنچائی جاؤ آگے اور ثواب لے جاؤ انشاءاللہ، اس سے متعلق جو ہے نا ایک حدیث انشاءاللہ ضرور میں بیان کروں گا، کوشش کروں گا آج نہ کل آپ کو جو ہے نا وہ شارٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ وہ حدیث مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں پھر بتاؤں گا، یہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ آن لائن کلاسز لی جاتی ہیں، اگر آپ میں سے کوئی آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہے تو یہ نیچے نمبر شو ہو رہا ہے، آپ اس پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ میں خود ہی آن لائن کلاسز لیتا ہوں، تو انشاءاللہ جو ان سے آپ لوگ میں جو آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہے اس نمبر پر مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ سنایا اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے دل میں ہماری مائیں جو حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی مائیں ازواج مطہرات کے بارے ہمارے دل میں اللہ پاک جو ان سے محبت پیدا کرے، آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔